السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سب کو ایک ہی دفعہ وعلیکم السلام. میں بار بار آپ لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دے پاؤں گی. آج میں نے کچھ تھوڑا سا تفسیر کے حوالے سے پڑھانا تھا. ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں ہم لوگ پہنچے ہیں سورہ آل عمران تک، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے میں آگے ٹرانسلیٹ بھی کروں گی. اور باقی تفسیر میں اور میری تفسیر میں صرف اتنا سا ڈفرینس ہوتا ہے کہ میننگز وہی ہیں، باتیں بھی وہی ہیں جو تمام علماء آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے سنی ہوں گی، آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سنیں، بیان القرآن جو ایکسٹریم لیول پہ جو ہے نا وہ فہم کے لیے ضروری ہے، یا مفتی شفیع عثمانی کا معارف القرآن پڑھیں. میرا صرف اور صرف موٹیو قرآن کی تفسیر سے یہ ہے کہ میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں ان حالات کے ساتھ ریلیونٹ کر پاؤں، آیا بتا سکوں کہ یہی چیز جو ایگزیکٹلی ہو رہی ہے سوسائٹی میں، یہ قرآن آج کے ٹائم میں آپ پر مجھ پر اپلائی کیسے ہو رہا ہے، اور ہم کس طریقے سے اس کو مطلب ایک طرح سے نگلیکٹ کر رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یا آیا ہم لوگ صرف اور صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، قرآن والے مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، ان کا چال چلن کیا تھا، ان کا دین کیا تھا. تو حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراسر قرآن تھے، یعنی قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ نبی علیہ السلام کے اندر پایا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ہر ایک ٹاپک ہمارے لیے تو کوئی نہ کوئی میننگ لے کر آیا ہے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی موٹیو لے کر آیا ہے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ میسج لے کر آیا ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے. پر اس کو کیسے کریں گے، اس کو سمجھیں گے کیسے؟ اب میں نے پرانی تمام تفاسیر جتنی بھی، اللہ تعالیٰ سب کی جو دنیا میں نہیں ان کی قبریں ٹھنڈی کرے، اور جو دنیا میں ہیں اللہ ان کو مزید توفیق دے کہ وہ لکھیں. میں نے سب کی تفاسیر کا مطالعہ کیا کچھ، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ تفسیر مانا تو بتائے ہیں سب نے، پر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے آج کے دور میں اس کو کہاں اپلائی کرنا ہے. اب میں چونکہ اسی جنریشن میں ہوں اور میں ساری غلط اچھی چیزیں روزانہ کے حساب سے ویژولی دیکھ بھی رہی ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پر ہم لوگ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. میں شروع کر رہی ہوں آیت نمبر 72 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ترجمہ کروں گی اور ترجمے کے بعد میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن، اگر کسی کو شوق ہو مزید پڑھنے کا تو آپ پڑھنے کے دوران میں قرآن بھی کھول سکتے ہیں. اب یہاں پر پہلے ہی ایک اصول کلیئر کر دوں کہ یہ آیت کس چیز کے بارے میں ہے، کہ جو اہل کتاب تھے یہودی نصارہ، ان کو ایک کمپلیکس ہو گیا کہ محمد کے پاس کچھ ایسا ہے، یہ اسلام کوئی ایسا دین ہے جو وہاں جاتا ہے وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، تو ہم ایسا کیا کریں، یا ہم کوئی ایسی اسکیم بنائیں یا کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کریں کہ ہم لوگوں میں یہ چیز ظاہر کر سکیں کہ اسلام ایک اچھا اور سچا مذہب نہیں ہے. اس کے لیے ایک اسکیم بنائی گئی کہ لوگ پھر ہم سے پوچھیں گے نا کہ آپ لوگوں نے پہلے دین پر اسلام آپ لوگ لے کر آئے، آپ نے فالو کیا، پھر آپ لوگوں نے دین کیوں چھوڑا؟ پھر ہم بتائیں گے کہ یہ دین تو بڑا آرڈنری سا مذہب ہے، اس میں کچھ خاص نہیں ہے اور ہم نے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ کیا انہوں نے اسکیم بنائی، دیٹ از مینشنڈ ان دس آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہا بعض اہل کتاب نے، مان لو جو کچھ اترا مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ آخری دن میں، شاید وہ پھر جائیں، اور نہ مانو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر. کہہ دے کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ سب کچھ اسی کے لیے ہے، اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کچھ تم کو ملا تھا، یا وہ غالب کیوں آگے تم پر تمہارے رب کے آگے. اب یہاں تک میں اس کو پہلے ایلیبریٹ کر دوں پھر آگے بڑھتی ہوں. اسکیم یہ بنائی گئی کہ صبح کے وقت ہم لوگ اسلام لے آئیں گے،
ہم محمد کی صحبت میں بیٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شام ڈھلے ہم لوگ اسلام سے منکر ہو جائیں گے، تو ارد گرد کے لوگ سوچیں گے کہ آخر کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ لوگ اسلام سے منکر کیوں ہوتے؟ کچھ گڑبڑ نہ ہوتی تو یہ لوگ بھی اسلام پر عمل کر رہے ہوتے، یہ لوگ چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ ہوتا ہے نا کہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے انسان کے دماغ میں، ابھی بھی ہوتا ہے. آپ لوگ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر ہم لوگ روزانہ کے حساب سے بہت کیسز دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنی ایک پرسیپشن بھی بناتے ہیں کہ کیا یہ جو چیز ہو رہی ہے، اچھا اس کو اتنے سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو برا ہے. لائک آپ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی پروڈکٹ آن لائن سیل ہوتا ہے تو اس کے آپ لوگ پہلے ویوز دیکھتے ہیں، ریویوز دیکھتے ہیں. اگر وہاں کوئی ایک بھی بندہ یہ کہہ دے نا کہ نہیں یہ بہت تھرڈ کلاس قسم کا جو ہے نا وہ ہے سٹور ہے، یہاں سے کچھ اچھا نہیں ملتا، تو انسان فوراً شک میں ڈل جاتا ہے. شک میں ڈلتے ہی انسان وہاں سے کچھ منگوانے کی کوشش نہیں کرتا. سو سیم یہ اسکیم یہودیوں نے، نصرانیوں نے کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کے ساتھ، کہ ہم جب منکر ہوں گے شام کو تو واپس آ کر ہم باقی لوگوں سے کہہ دیں گے کہ کچھ نہیں ہے وہاں. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، پھر آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس واقعہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر بھی دے دیا تھا کہ اگر اب کوئی اسلام میں داخل ہو کر پھر اسلام کو چھوڑے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک جو ہدایت ہے، یعنی یہ جو تم سکیم بنا رہے ہو یا تم آؤ گے تم اس طرح کا کچھ کرو گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہدایت ہے ہی اللہ کی ملکیت میں. میں آپ کو ایک دو چیزیں یہاں پہ بتاتی چلوں. آج کل کی جنریشن کو، بچوں کو، آپ کو پیسہ، زندگی میں بہت زیادہ اپنی خواہشیں، آپ کسی بھی چیز کو پانے کی کوشش کرو گے نا، سب کچھ ملے گا. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بے طلب ملیں، لیکن باخدا ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت بغیر طلب کے کبھی نہیں دیتے. طلب ہوگی تو ہدایت ملے گی، طلب نہیں ہوگی تو ہدایت کبھی نہیں ملے گی. ایون کہ کوئی کرسچن، کوئی کافر، کوئی یہودی، اگر وہ بھی اس طرف کو آنے کی کوشش کرتا ہے نا کہ وہ ریسرچ کے چکر میں ہوتا ہے، تو صرف طلب پیدا کرتا ہے، راستہ اللہ بنا دیتا ہے. جیسے کچھ دن پہلے میں نے یوٹیوب پر ایک انٹرویو دیکھا جس شخص نے اینٹی اسلام بک لکھنا چاہی، اینڈ دین اس کو خود اسلام قبول کرنا پڑ گیا. مطلب اسلام اتنا افیکٹو ہے انسانوں پر. اور وہ کیسے ہے کہ اس کو صرف طلب تھی، طلب ان سینس کہ ایک تلاش تھی کہ رائٹ اینڈ رانگ، جو رانگ ہے وہ رانگ ہو، جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے. وہ صرف ایک طلب کے راستے میں نکلا تھا، اینڈ دین اللہ کلیئرز آل کہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی. لیکن اگر طلب ہی نہ کرو، صبح اٹھو، کھاؤ پیو سارا دن، جس طرح کا آج کل پاکستانی ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ناچو گاؤ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر میں رہو، پھر اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ بے حیا قسم کا اپنا ایک معاشرہ تشکیل کرو، اور پھر تم یہ سوچو کہ تم کو وہ ملے گا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھا ہے، تو قطعاً نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا. اس کے لیے طلب بہت ضروری ہے. ایک عربی کا محاورہ بھی ہے کہ جس نے طلب کی اور پھر ذرا سی بھی کوشش کی تو تحقیق اس نے اس چیز کو پا لیا. پانے کے لیے آپ کو ہلکی پھلکی سی مشقت اٹھانی پڑے گی، ملے گا اللہ کی طرف سے.